نمبر 3 اور رکو نمبر 5 آیت نمبر 275۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹا دیتا ہے سود کو۔ یمحق ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے اللہ سود کو۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اور بڑھاتا رہتا ہے صدقات کو۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ اور اللہ نہیں پسند کرتا كُلَّ كَفَّارٍ اثیم ہر ناشکر گناہ گار کو۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز کو قائم کیا، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر، ولا هم يحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا کہ سود ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ سود کھانے والے کا نظام کل قیامت والے دن یہ ہوگا، یہ قبر کے اندر سے ایسے اٹھے گا جیسے بدحواس، پاگل اور خبتی شخص ہو۔ لیکن بے یہ بہت بڑی ایک اچھی چیز ہے، اور بے کرنے والا پرافٹ بھی کماتا ہے، بے کرنے والے کو حلال رزق بھی ملتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یوں آیا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 بڑے درجے میرے رب کے پاس موجود ہیں جو کل قیامت والے دن ہوں گے۔ اللہ کے عرش کے ساتھ کرسیاں لگیں گی۔ جیسے کوئی بندہ پروگرام کرتا ہے تو پروگرام کے اوپر مختلف قسم کی کرسیاں لگاتا ہے، کچھ وی آئی پیز کی ہوتی ہیں، کچھ وی آئی پیز کی ہوتی ہیں، کچھ اس سے کم درجے کی ہوتی ہیں، کچھ اور کم درجے کی، کچھ نارمل لوگوں کی۔ اللہ رب العزت بھی کل قیامت والے دن اپنے عرش کے ساتھ کرسیاں لگوائیں گے۔ اللہ کے بعد جو سب سے عظمت والی کرسیاں ہوں گی وہ انبیاء کی ہوں گی، ان کے بعد صلحاء کی، شہداء کی، اسی طرح تابعین کی، تبع تابعین کی۔ اللہ رب العزت نے سچے تاجر کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ تاجروں کو فضیلت دی ہے۔ اس لیے تاجر اپنے آپ کو دکان پہ بیٹھ کے یہ نہ سمجھا کریں کہ میں بازار کے گندے ماحول میں بیٹھا ہوں تو بس گناہ کرنا میرے لیے ٹھیک ہے، یہ میری مجبوری ہے۔ آپ دکان کے اوپر بیٹھے ہیں، اگر سچ بولتے ہوئے آپ کاروبار کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اس کے اندر بے شک کھپ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آپ کی نیت ٹھیک ہے، آپ سچ بول رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کل قیامت والے دن آپ کا حشر التاجر الصدوق الامین، امانت دار تاجر، سچا تاجر، 2 صفات ہیں، نمبر 1 امانت دار ہو، نمبر 2 سچا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء، صدیق، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ یعنی ایک تجارت کرنا، کمانا تو ہے ہی، وہ تو مجبوری ہے، انسان نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے کمائی تو کرنی ہے، لیکن سچ بولنا اور امانت کے اوپر کتنا بڑا رتبہ، یوں سمجھ لیں اس ایک حدیث مبارکہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی بننے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ سچ بولنا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ پھر آگے اس آیت مبارکہ میں واضح فرما دیا کہ تمہارا رب جو ہے نا، سود بظاہر کتنا ہی پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہو، میرا رب اس سود کو ختم کر دیتا ہے۔ یمحق اللہ الربا، اس کو بالکل مٹا دیتا ہے، اور یربی الصدقات، جو صدقات اللہ کے راستے میں دیے جاتے ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے انسان کی عقل جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی لیے کہا گیا نا دین جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، دین اگر عقل کے تابع ہوتا
تو موزے کے اوپر مسا پاؤں کے نیچے کیا جاتا، اوپر نہ کیا جاتا۔ جو حضرات سردیوں میں موزہ پہنتے ہیں چمڑے والا، اس کے اوپر شریعت کا حکم ہے جب مسا کرنے کا وقت ہے نا، ہاتھ کی انگلیاں تر کرو، پاؤں کے اوپر ایسے پھیر لو، آپ کا مسا ہو گیا۔ حالانکہ عقل تقاضا یہ کرتی ہے کہ پاؤں کے نیچے والا حصہ زمین پہ لگا ہوا ہے، گندگی اس پہ لگتی ہے، تو مسا اگر کرنا ہے تو نیچے کرو، لیکن عقل کے تابع تو دین نہیں ہے۔ یہاں بھی عقل یہ کہتی ہے کہ ہم 10 روپے اگر کسی کو سود دیں اور واپسی میں اس سے 15 لے لیں، 1,00,000 روپے کسی کو قرض دیا، مہینے کے بعد اس سے 1,10,000 لے لیا، تو بظاہر تو ہمارے 10,000 روپے بڑھ گئے، اور ادھر سے صدقہ اللہ کے راستے میں دینا پڑ گیا ہے، تو 1,00,000 میں سے ہم نے 10,000 روپے صدقہ دیا، تو بظاہر تو 90,000 رہ گئے۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ صدقہ کم کر رہا ہے اور سود بڑھا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں حقیقت کچھ اور ہے، سود ختم کرتا ہے اور صدقہ بڑھاتا ہے۔ اس کے بڑھانے کا سبب ایک یہ بھی ہوتا ہے، اللہ رب العزت صدقے کے بعد مال کو پاک کر دیتے ہیں، ایسا پاک کرتا ہے کہ اس سے میرا اللہ کم مال کے اندر ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ برکت کا مفہوم بھی یہی ہے، برکت کی تعریف بھی یہی ہے، برکت کی ڈیفینیشن یہی ہے، ہو کم زیادہ پہ پوری ہو جائے، یہ برکت ہے۔ ہم جب بھی کوئی کھانا بناتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، محنت کرنے کے بعد، اندازہ کرنے کے بعد 500 آدمیوں کا کھانا بنا لیا جی ولیمے کے اوپر، اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے دعا کرو اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ کیا اب 500 کی بجائے 800 بھی آ جائے نا، اللہ اس میں برکت ڈال دے، بس پورا کر دے۔ برکت کا مفہوم یہی ہے کہ ہو تھوڑا، اللہ میاں زیادہ پہ پورا کر دے۔ 1,00,000 میں سے 10,000 روپے جب صدقہ کر دیے تو بچے 90,000، اللہ اس میں برکت وہ ڈالتا ہے کہ اس سے کام میرا اللہ 1.5 لاکھ والا کروا دیتے ہیں۔ بظاہر جسم ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، گھر والے ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، صحت اور تندرستی کے معاملات رہتے ہیں، بس وہ 90,000 سے کام چل جاتے ہیں۔ اور سود کے اندر یہ ہے کہ بظاہر وہ 1,00,000 سے 1.5 آپ بنا رہے ہیں، لیکن اس 1.5 بننے کے اندر خود بیمار ہو گئے، گھر والے بیمار ہو گئے، بچوں پہ آفتیں آ گئی، بیماری کی تکلیف وکھری کٹی ہے، اور وہ 1.5 بیماری کے اندر چلا گیا ہے، نہ اس سے کچھ کھایا گیا، نہ پیا گیا، نہ اللہ کے راستے میں تو حرام مال جانا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب کل کفار اسیم۔ آپ دیکھ لیجئے گناہ گار جو ہوگا نا وہ ناشکرہ ضرور ہوگا۔ گناہ گار نیکی کرنے والا آدمی، اس کی زبان پہ ہر وقت اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا احسان ہے، وہ تھوڑے پہ بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا، وہ حل من مزید کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے ذہن کے اندر میں اور کھسوٹ لوں، اور لے لوں، اور جمع کر لوں، بس یہی اس کے لیے عذاب بہت ہوتا ہے کہ اس کو قناعت نہیں ہوتی ہے اپنے رزق کے اوپر۔ 1,000 کی دہاڑی لگی نہیں میں 2,000 لوں، 2,000 کی لگی نہیں میں 6,000 کماؤں، ایسے اس کے دل کے اندر بس آگے بڑھنے کا، اور یہ نہیں پتا کہ حرام طریقے سے ناشکرہ ہے، میرا رب اس کو پسند نہیں کرتا۔ سود اور صدقات کی بحث مکمل کرنے کے بعد آگے میرے رب نے پھر ایمان والوں کو ایک خوشخبری دی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن پاک کا دستور ہے، جہاں کہیں میرا اللہ جہنمیوں کا تذکرہ کرتا ہے نا فوراً جنتیوں کا ضرور کرتا ہے، جہاں کہیں اللہ گناہ گاروں کا تذکرہ کرتا ہے فوراً ساتھ نیکوکاروں کا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان لے کر آئے، عقیدہ جن کا ٹھیک ہو گیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عقیدے کے ٹھیک ہونے کے بعد جنہوں نے نیک اعمال اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیے۔ یہاں عمل صالح مطلقاً ذکر کیے، عمل صالح ہر ایک کی طبیعت کے مطابق ہے، کسی کو عمل صالح نماز میں مزہ ہے، کسی کو عمل صالح صدقات میں لطف ملتا ہے، کسی کو عمل صالح تلاوت کے اندر لطف آتا ہے، کسی کو عمل صالح وہ ذکر اذکار تسبیحات کا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ بھی کرے، نیک اعمال کرے، ہاں فرض معاملات کے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتا رہے اس کے وقت پر، زکوٰۃ ادا کرتا رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور ایسے اجر ہوگا شاندار اجر ملنے کے ساتھ، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کل قیامت والے دن نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو غم ہوگا۔ نماز تو ہر ایک بندہ جانتے ہی ہے، ابھی ویسے ہی زکوٰۃ کا سیزن آ رہا ہے، ہم مسلمان چونکہ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میں 1-2 منٹ کے اندر آپ کو زکوٰۃ کے کچھ نصاب کے حوالے سے بتا دوں۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے 4 اموال پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اس میں لوگوں کو بڑی پریشانی رہتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلا مال ہے سونا، دوسرے نمبر پہ مال ہے چاندی، تیسرے نمبر پہ مال ہے مال تجارت، چوتھے نمبر پہ ہے نقدی پیسہ۔ اگر کسی کے پاس سونا ہی سونا ہے، یاد رکھیے گا لوگ اس کو یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے اگر صرف سونا ہی سونا ہے، باقی تینوں مال میں سے اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے، نہ اس کے پاس نقدی ہے، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، اور نہ ہی اس کے پاس چاندی ہے،
تب سونے کا نصاب ہے کہ 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ دے دے، اگر 7.5 تولہ نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی۔ اسی طرح چاندی میں دوسرے نمبر پہ جو مال ہے، یہ صرف اس صورت میں جب صرف چاندی ہو، سونا بالکل نہ ہو، نقدی پیسہ بالکل نہ ہو، مال تجارت بالکل نہ ہو، تب چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی ہونا۔ اگر 52.5 تولہ سے ایک رتی بھی کم ہو گئی، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے کا نصاب ہو، چاندی کا ہو یا جو بھی ہو، سال کا گزرنا شرط ہے چاروں اموال پر۔ اچھا، اگر کسی کے پاس سونے کا بھی پورا نہیں ہے، جیسے عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، نہ سونے کا پورا ہے نہ چاندی کا پورا ہے، مال تجارت 1-2 تولہ سونا ہے، 5-10 تولے چاندی ہے، مال تجارت میں ہے 2-4 لاکھ روپے کا مال تجارت پڑے، نقدی بھی کوئی 1000 2000 10,000 50,000 لاکھ گھر کے اندر موجود ہے، اپنی ضرورت سے زائد سیونگ کے لیے رکھی ہوئی ہے، جب کبھی ضرورت پڑ جائے، ایسے شخص کے اوپر اگر یہ سارا مشترکہ مال ہے تو اب نہ سونے کا نصاب رہے گا، نہ چاندی کا نصاب رہے گا، نہ مال، اب سب کو جمع کیا جائے گا۔ ضم کرنے کے بعد اس کی قیمت لگوائی جائے گی۔ قیمت لگانے کے بعد دیکھیں گے کہ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر نہیں پہنچا تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ اب سونا اپنی اصلی حالت سے نکل گیا، چاندی اپنی اصلی حالت سے نکل گئی، اب یہ نقدی کے زمرے کے اندر آ جائے گا۔ زکوٰۃ نکالنے کا بڑا آسان سا طریقہ